اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معجل فرجہم۔ کتاب لمع میں ہماری گفتگو چل رہی ہے مستحبات میں غسل کے، یہی چل رہی تھی نا، غسل جنابت کے یعنی مستحبات میں یہ جو چیزیں مستحب ہیں، اور آج کہہ رہے ہیں خود فعل کے بارے میں، اس کے یعنی جو غسل جنابت کا انجام دینا ہے تو اس کو کتنے پانی سے انجام دیں، کتنا پانی ہونا ہو، یعنی بے مستحب کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ غسل جنابت یا غسل اپنی تمام سنتوں کے ساتھ، جو اس میں سنت چیزیں ہیں مستحب ہیں، حتیٰ کہ تسلیس بھی 3 دفعہ بھی، تو بسعہ ایک سعہ پانی سے، سعہ یعنی 3 کلو، یعنی 3 کلو پانی سے، لا زیادہ سے نہیں، یعنی یہ کیا ہے مستحب ہے کہ اتنے پانی سے غسل کریں، تو گویا یہ مستحب ہے۔ اور وضو کے بارے میں کیا، وضو کس سے، ایک مد یعنی 3 پاؤ، 750 گرام جی، یعنی 750 گرام 3 پاؤ، اور وضو 1 مد سے، یعنی غسل جو ہے وہ کتنے، 3 کلو پانی، اور وضو 3 پاؤ یعنی 750 گرام۔ اور نبی کریم کی حدیث شریف بھی اس میں آئی کہ ایک یعنی بعد میں میرے بعد قوم آئیں گی کہ جو اس کو یعنی اس پانی کو، اتنے پانی کو کم جانیں گی، یعنی پانی زیادہ بہائیں گے، اور وہ لوگ میرے سنت کے خلاف ہوں گے۔ یعنی گویا سنت کیا ہے کہ 3 پاؤ سے وضو اور 3 کلو سے غسل ہو، اور وہ بہائیں گے زیادہ تو وہ میری سنت کے خلاف ہوں گے۔ اور جو لوگ میری سنت پہ عمل کریں گے وہ لوگ جو ہیں وہ بلند مقام پر ہوں گے، جنت میں ہوں گے، یعنی جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ بہرحال یہ حدیث ہے۔ اچھا آپ بتا رہے ہیں کہ اگر مجنب کون سا، انزال والا، اگر وہ کوئی رطوبت پائے کہ جو مشتبہ ہو، یعنی ایک انسان انزال کے ذریعے مجنب ہوا ہے اور وہ کوئی رطوبت دیکھے بعد میں جو مشتبہ ہے، حالانکہ اس نے استبرا کیا ہے پیشاب کے ذریعے، کیا کیا، ایک انسان نے پیشاب کے ذریعے استبرا کیا کہ جو مجنب تھا انزال کی وجہ سے، یا اجتہاد کے ذریعے اس نے استبرا کیا، پیشاب کے استبرے کے بعد یا اجتہاد کے استبرے کے بعد، تو کہہ رہے ہیں کہ لم یلتفت، وہ متوجہ نہیں ہوگا، بدون ہی، اور اگر استبرے کے بغیر اس نے دیکھا ہے، استبرا نہیں کیا تھا، تو استبرا نہیں کیا اس نے، پھر دیکھی اس نے رطوبت، تو اسے 2 کام جو ہے وہ یعنی اس کے لیے 2 حکم ہیں، اس کے لیے 2 قسم نہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ استبرا نہیں کیا بحادل امرین، یعنی نہ اجتہاد والا کیا ہے اور نہ ہی پیشاب والا کیا ہے، بدون ہی یعنی بدون استبرا، اگر جو ہے کسی انسان نے استبرا ہی نہیں کیا، نہ پیشاب کے ذریعے اور نہ ہی اجتہاد کے ذریعے، یا غسل، تو وہ کیا کرے گا، غسل کرے گا۔ بات سمجھ آئی؟ اگر ایک انسان نے استبرا کیا ہے اور استبرے کے بعد وہ رطوبت دیکھتا ہے، ایسی رطوبت کی جو مشتبہ ہے، اور وہ مجنب کس وجہ سے ہوا تھا، انزال کی وجہ سے ہوا تھا، تو اب اس کا کیا حکم ہے کہ اگر استبرا کیا ہے تو متوجہ نہیں ہوگا، ضرورت نہیں متوجہ ہونے کی، اور اگر استبرا نہیں کیا ہے تو یغتسل، غسل کرے گا دوبارہ۔ صحیح؟ کب؟ اگر وہ پائے رطوبت کو پیشاب کے بعد بغیر استبرے کے، وہ بات خیر سے تطبیق میں دیکھیں۔ وفعلہ،
اے الغسل بجمیع سنن، یعنی غسل کا انجام دینا، غسل کا انجام دینا، بجمیع سنن ہی، اپنی تمام سنتوں کے ساتھ، الذی من جملتہ تسلیسو، کہ جس میں سے جو ہے وہ تسلیس بھی ہے 3 دن مرتبہ ہونا، بساعہ یعنی وفعلہ بساعہ، یعنی غسل کو انجام دیا جائے گا کس سے؟ 1 ساعہ پانی سے۔ کتنے پانی سے؟ 1 ساعہ یعنی 3 کلو، لا ازید، زیادہ نہیں سے۔ وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اور روایت میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہو قال، کہ آپ نے فرمایا، الوضوء بمد، وضو کتنے پانی سے ہے؟ 1 مد سے، یعنی 3 پاؤ سے۔ والغسل بساعہ، اور غسل 3 کلو سے، 3 کلو پانی سے۔ وسیاتی اقوام بعدی یستقلون ذالک، اور آئے گی قومیں آئیں گی میرے بعد کہ جو اس کو یستقلون ذالک، کم سمجھے گی، کم جانیں گی اس پانی کو، غسل کے لیے 3 کلو کو اور وضو کے لیے 3 پاؤ کو کم جانیں گی۔ فَأُولَئِكَ عَلَى خِلَافِ سُنَّتِي، پس وہ لوگ یا وہ قومیں میری سنت کے خلاف ہوں گی۔ وَالثَّابِتُ عَلَى سُنَّتِي، اور میری سنت پر چلنے والا، مَعِي فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ، میری سنت پر عمل کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ ہو گیا پانی کا مسئلہ، کتنے پانی سے غسل کرنا مستحب ہے۔ کہہ رہے ہیں اب آئیے دوسرا، اگر کوئی انسان مشتبہ تری رطوبت پاتا ہے، کوئی مجنب انسان ہے، وہ مجنب بھی ایسا کہ جو انزال کے ذریعے مجنب ہوا ہو، وَلَوْ وَجَدَ الْمُجْنِبُ بِالْإِنزَالِ بَلَلًا مُشْتَبِهًا، اگر کوئی مجنب انسان جو انزال کے ذریعے مجنب ہوا ہے، مشتبہ رطوبت دیکھے، پائے اپنے کپڑے پر، کسی چیز پر، بعد الاستبراء بالبول، پیشاب سے استبراء کرنے کے بعد، یعنی مجنب ہوا انزال کے ذریعے، اس کے بعد اس نے پیشاب کیا، پھر کوئی تری دیکھ رہا ہے، رطوبت دیکھ رہا ہے، صحیح۔ اب الاجتہاد، یا اجتہاد کے بعد، ما تعذر البول، یعنی اس نے پیشاب سے استبراء نہیں کیا بلکہ اجتہاد سے استبراء کیا، کوئی عذر رہا ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ ایک انسان مجنب ہوا انزال کے ذریعے، یا تو اس نے پیشاب کے ذریعے استبراء کر لیا ہے بعد میں، یا اجتہاد کے ذریعے کر لیا ہے استبراء بعد میں، لیکن پیشاب سے نہیں کیا، مجبوری تھی، کوئی عذر رہا ہوگا، صحیح۔ کہہ رہے ہیں لم یلتفت، تو وہ ملتفت نہیں ہوگا اس رطوبت کی طرف، واضح؟ حضرت مہدی صاحب واضح ہے، سمجھ آ گیا؟ وبدون ہی، یہ استبرے کی بات تھی، چاہے اس نے پیشاب کے ذریعے کیا استبراء یا اجتہاد کے ذریعے کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ وبدون ہی یعنی بدون اجتہاد، اے بدون الاستبراء، بدون استبراء، یعنی اے بدون الاستبراء بأحد الامرین، یعنی اس نے استبراء ہی نہیں کیا کسی بھی، نہ اجتہاد سے اور نہ ہی پیشاب سے، استبراء ہی نہیں کیا، یغتسل، تو یہ انسان غسل کرے گا۔ جس نے استبراء کیا ہی نہیں، نہ پیشاب کے ذریعے اور نہ ہی اجتہاد کے ذریعے، تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ اسے غسل کرنا ہوگا۔ چلیں اسے یہیں پہ روک دیتے ہیں، اور ابھی آنے والے درس میں انشاءاللہ آگے اسے پورا کریں گے پھر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وقت تمام ہو گیا، اسلم صاحب آ گئے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔